الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة ربنا وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم عما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اذان میں اللہ کی کبریائی کا عقیدہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا عقیدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا عقیدہ، پھر اس کے بعد اقامت نماز کا عقیدہ. ان چار بنیادی باتوں کو، ان 5 یا 4 بنیادی باتوں کو عرض کرنے کے بعد، یہ عقیدہ اپنانے کے بعد مؤذن منادی اعلان کرتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے راستے پہ چلنے کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی راستہ سیکھنے کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کا جو راستہ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے. آؤ چلتے ہیں مسجد میں جا کے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے ہم پوچھتے ہیں فلاح کے راستے کون سے ہیں. تو فلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ جو قرآن و سنت کے اندر رب العالمین نے اور رسول رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے وَكَفُّ الْيَدِ فِي الْفِتَنِ سَبَبٌ لِلْفَلَاحِ. فتنوں کے ایام میں اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا، اپنے آپ کو فتنوں کے زمانے سے اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا، فتنوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعرب، عرب کی ہلاکت اب قریب آ چکی ہے. من شر قد اقترب، عرب کی ہلاکت قریب آ چکی ہے اس شر کی وجہ سے جو شر اب قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. افلح من کف یدہ، ان فتنوں کے ایام میں عرب کی ہلاکت اب قریب آ چکی ہے، وہ شر قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. ان ایام میں فتنوں سے بچ کر کامیابی حاصل ہونے والے کون ہیں؟ افلح من کف یدہ، وہ آدمی یقیناً کامیاب ہوا ان فتنوں کے ایام میں بھی جس نے اپنے ہاتھ کو فتنے سے کافی دور رکھا. اسی لیے بنو امیہ کے دور خلافت میں کچھ بے ضابطگیاں ہو گئی، کچھ معاملات حدود کراس کرنے لگے. بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے العداء ابن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، اور جناب عداء بن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور ان ایام میں جناب عداء بن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ بزرگ تھے. فَشَاوَرُوهُ لِلْخُرُوجِ، کچھ نوجوان آئے ان کے پاس، ان سے مشورہ لینے کے لیے آئے. آپ صحابی رسول ہے، اب فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، لہٰذا ہم حکومت کے خلاف بغاوت اور حکومت کے خلاف ہم اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم حکومت کے خلاف جنگ چاہتے ہیں. یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف. فقال،
جناب عدا ابن خالد الکلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خروج کے لیے مشورہ لینے والوں سے، خروج کے لیے مشورہ لینے کے لیے آنے والوں سے کیا فرماتے ہیں؟ ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا۔ 3 بار یہ جملہ ادا کیا، کس نے؟ صحابی رسول عدا ابن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس فتنے کے ایام میں ان تقعدوا، اگر تم اس فتنے سے دور بیٹھے رہو گے، تفلحوا، تم کامیاب بھی ہوگے، وترشدوا، اور تمہیں رشد و ہدایت بھی تمہیں مل جائے گی۔ بار بار 3 بار جو لوگ خروج کی نیت لے کر آئے تھے ان کو جناب خالد عدا ابن خالد الکلابی رضی اللہ عنہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بھئی بیٹھے رہو فلاح پاؤ گے، بیٹھے رہو فلاح پاؤ گے، ان فتنوں میں ہاتھ نہ لگاؤ، اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھو۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں، خصوصاً ان حادثات کے حوالے سے جو قرون اولیٰ میں جو حادثات وقوع پذیر ہوئے، جس طرح کربلا کا موقع ہے، واقعہ ہے، اسی طرح دیگر جو واقعات ہے، صفین، جنگ صفین، اسی طرح کا جو دیگر واقعات ہے، اس حوالے سے شیخ الاسلام فرماتے ہیں انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس دور میں پیدا نہ کر کے ہماری تلواروں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اب اپنی زبانوں کو ان ایام کے حوالے سے، ان حادثات کے حوالے سے محفوظ ہی رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس پہ فیصلہ صادر کرنے کی، اس فتنوں اور ان آزمائش کے حوالے سے جج بن کے، فیصل بن کے فیصلہ دینے کی ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جناب عدا ابن خالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ ان مشورہ لینے والوں سے بار بار ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ کیا فرمایا؟ مشورہ کیا دیا؟ ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، بیٹھے رہو کامیاب رہو گے، بیٹھے رہو رشد و ہدایت مل جائے گی۔ یہ تھا دعویٰ، نصیحت، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس دعوے کو، اس نصیحت کو بے دلیل بیان نہیں کیا، یہ صحابہ کا موقف ہے۔ پھر اس کے بعد اس مشورے کی دلیل پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی علیہ السلام نے سوال و جواب کی صورت میں امت کو سمجھایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، نبی علیہ السلام نے یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اس دن کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام اس دن کو جو عام مروجہ، جو پہلے سے جو ٹائٹل اس دن کو حاصل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی نئے ٹائٹل کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ اس دن کا نام لیں گے، لہٰذا ہم نے یوم عرفہ کہنے کے بجائے ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ سب کہنے لگے ہاں اللہ کے حبیب یہ یوم عرفہ ہے، دنوں میں سے سب سے بہترین دن۔ پھر نبی علیہ السلام پوچھنے لگے ایو شہرکم ھذا، یہ دن کس مہینے میں ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ نبی علیہ السلام ہم سوچ رہے تھے آپ اس مہینے کو بھی کوئی دوسرا ٹائٹل، دوسرا کوئی نام دیں گے، لہٰذا ہم کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا الیس ھذا شہر اللہ المحرم، کیا یہ حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس جواب سن کر صحابہ کرام کہنے لگے ہاں اللہ کے حبیب یہ شہر اللہ المحرم ہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سوال کرتے ایو بلدکم ھذا، کس جگہ پہ تم لوگ آج کھڑے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام فرماتے کیا یہ بلد الحرام نہیں ہے، حرمت والی جگہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے
بار بار ان کے توجہ مبذول کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام فرماتے ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا لا فضل لعربی على عجمی ولا لأبیض على الاسود او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ السلام بار بار صحابہ کرام کو سوال کرنے کے بعد، ان کو متوجہ کرنے کے بعد، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، واعراضکم، تمہاری عزت و آبرو، واموالکم، تمہارے مال و دولت، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، جس جگہ پہ تم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کی حرمت ہے، اسی طرح تمہاری عزت و آبرو، تمہاری جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، لہٰذا اس پر کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی ناحق جان نہ لینا، ناحق طریقے سے کسی کے مال غصب نہ کرنا، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ نہ کھیلنا۔ تو کامیابی کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ اپنے آپ کو فتنوں سے روک کے رکھنا، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو امن میں رکھنا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، والمؤمن من امنه الناس، اور مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ امن میں رہے۔ اسلام سلامتی کی دعوت لے کر آیا ہے، اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اور ایمان امن کی دعوت اور امن کا پیغام لے کے آیا ہے۔